خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. نعوذ بالله والحمد لله كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن يعتصم بالله النجاه. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کا 70واں درس، احکام کا درس نمبر 70. آج کل بحث چل رہی ہے نماز جماعت کے اندر، اور نماز جماعت کے شرائط کے بارے میں پڑھا پچھلی بار. تو آج 4 شرطیں بتائیں. ایک امام اور ایک ماموم کے درمیان یا مامومین کے آپس میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کہ امام اور ماموم کے جو لیول ہے جائے قیام کی، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوگا 4 انگل تک ہونا چاہیے، اور اگر امام اونچائی پر ہوگا ماموم نیچائی پر ہوگا تو نماز اس کی نہیں ہو جائے گی. ہاں، اگر امام نیچے ہوگا ماموم اونچی جگہ پر ہوں گے تو صحیح ہے نماز. 4 انگل کا فرق. ہاں، 4 انگل یعنی یہ 4 انگل. فرق اتنا فرق اگر ہوگا کوئی پرواہ نہیں. امام ہی اتنا اونچا ہوگا کوئی فرق نہیں ہے، اتنی اونچائی اس کی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ جو ہی ہوگی اتنی ہو گئی تو نماز باطل ہے پیچھے مامومین کی. تو یہ قیام کی جگہ کا تفاوت. تیسری یہ کہ امام اور ماموم کے درمیان یا مامومین اور مامومین کے درمیان، پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان، دوسری اور تیسری کے درمیان، اس میں فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے، کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ جس میں ایک گائے بیٹھ سکے، جس میں ایک گائے بیٹھ سکے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ ماموم جو ہے وہ امام سے آگے نہیں جانا چاہیے، امام سے پیچھے ہی رہنا چاہیے، آگے نہیں. ہاں نہیں، قیام کی جگہ جو ہے تو اس کا قیام اس کے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر پیچھے ماموم ادھر ہے میری اس سائڈ میں اور اس کی سجدہ میرے آگے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. قیام کی جگہ آگے نہیں ہونی چاہیے، جائے قیام. اچھا، اس کے بعد اب مسائل آئیں گے. مسائل نے ایک ایک کر کے کئی ایک مسائل. ایک ہے مثال کے طور پر نمبر ایک مسافر ہوں گے، مسافروں کی صف. مثال کے طور پر ایک صف پوری کی پوری ہے مسافروں کی، یعنی جن کی نماز قصر ہے. اگر پہلی صف ہے پوری کی پوری تو نماز میں اشکال ہے باقی پیچھے والے جو ہیں ان کے. اگر بیچ میں کوئی صف ہے پوری کی پوری صرف مسافروں کی، مثال کے طور چوتھی صف ہے، اس میں سب کے سب بیٹھے ہیں نماز میں، صرف مسافر.
4 रकअती नमाज है, इमाम भी 4 रकअती पढ़ेगा, मुझे भी 4 रकअती पढ़नी है कि नहीं? अच्छा, अब क्या होगा कि जो ही वो 2 रकअतें पूरी करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, इमाम साहब भी तशहुद पढ़ेगा, इमाम साहब उठेगा, वो बैठेंगे, सलाम फेरेंगे, ठीक है कि नहीं? इनके पीछे जितने सारे हैं उनकी नमाज अब जमात से नहीं हो सकती है। उनको क्या करना है? उनको उठ के, उन्हें सलाम फेरा, ये उठेंगे, लेकिन उठ के नीयत बदलनी पड़ेगी। अब तक जमात थी, इसके आगे के लिए फुरादा की नीयत करनी पड़ेगी। समझे या नहीं समझे? लेकिन अगर बीच में एक उधर एक इधर एक इधर, फिर कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर पूरी की पूरी मुसाफिर सफ़ी, तो एक हाइल बन गया, हाइल बन गया कि नहीं? तो इस वजह से वो उससे आगे जमात नहीं पढ़ सकती। अगरचे जो वो सफ़ है मुसाफिरों की, उन्हें सलाम एकदम से फेरी और उठे इमाम किसके साथ बराबर जाने के लिए, और किसी दूसरी 2 रकअती नमाज की नियत करके नमाज जारी रखी, लेकिन उससे मसला हाल नहीं होगा। जो उनके पीछे है उनको फिर भी जमात उनकी कट जाएगी, उसके आगे उनको अपनी नियत बदलनी पड़ेगी और फुरादा बाकी नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये पहला नुक्ता। इसके बाद दूसरा नुक्ता, मसलन नाबालिग बच्चा, आमतौर पर ये हमारे उधर प्रॉब्लम होता है। नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, बालिग नहीं है, नाबालिग है। तो इसमें हमें अब ये कहाँ से पता चलेगा कि इनको मसाइल का पता है या नहीं है, अहकाम का पता है या नहीं है, सही पढ़ते या नहीं पढ़ते? नाबालिग है तो पता नहीं। अगर उनमें बीच बीच में बालिग भी हूँ, बड़े भी हूँ, बीच बीच में नाबालिग हुआ, तो नमाज में कोई इश्काल नहीं है। अगर सब के सब नाबालिग हुए और गालिब इम्कान ये है कि वो मसले नहीं जानते होंगे, गलतियाँ करेंगे, तो नमाज सही नहीं होगी, नतीजा आपका इत्साल टूट गया। तो उस सूरत में आपको ऐसा करने नहीं देना पड़ेगा बच्चों को, नाबालिग जो होंगे। अगर मुमय्यिज़ हुए फिर अलग चीज़ है, नाबालिग है लेकिन मुमय्यिज़ है। मुमय्यिज़ का मतलब वो तमीज़ कर सकता है मसले और मसले के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, ऐसे और वैसे के दरमियान, मुमय्यिज़, इसको मुमय्यिज़ कहते हैं। एज से तो वो नाबालिग है, लेकिन अक्ल से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो तमीज़ कर सकता। मुमय्यिज़ क्यों कहते हैं? तमीज़ कर सकता है सही और गलत में, तमीज़ कर सकता है अच्छे और बुरे में, तमीज़ कर सकता है 4 रकअती नमाज और 2 रकअती नमाज, 3 रकअती नमाज में। तो इसको मुमय्यिज़ कहते हैं। जब ऐसा होगा, यानी गैर मुमय्यिज़ भी हुए, नाबालिग भी हुए, तो उनके बीच बीच में और होने चाहिए, चाहे बच्चे ही हों, लेकिन बालिग हों तो कोई परवाह नहीं। आप समझे कि नहीं? वरना प्रॉब्लम है। ये नंबर 2। नंबर 3 औरतें हैं जमात में। जमात में औरतें हैं। अब अगर औरतें हैं जमात के अंदर, तो अगर मर्दों के पीछे औरतें हैं फिर पर्दे की ज़रूरत नहीं है। आगे मर्दों की सफ़े हैं, उनके बाद औरतों की 2-4 सफ़े हैं, या जितनी भी सफ़े हैं उतनी सफ़े हैं, औरतों की सफ़े हैं, ठीक है? पर्दे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दाईं से या बाईं से औरतें होती हैं। हर सफ़, मिसाल के तौर पर निसफ या 3/4 मर्दों की है, 1/4 औरतें बैठी हैं उस तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ औरतें बैठी हुई हैं हर सफ़ के अंदर। यानी अगर हमारी सफ़ जो है वो 40 फुट लंबी है, 10 फुट औरतों के लिए छोड़ी, हर सफ़ में 10-10 फुट औरतों के लिए, तो गोया औरतें दाईं है या बाईं है, पीछे नहीं है। ऐसी सूरत में पर्दे का होना लाजिम है, यानी बीच में पर्दा होना चाहिए, चाहे वो पर्दा कपड़े का हो, चाहे पिंजरे का हो, चाहे जो भी हो, मगर दीवार वगैरह का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हाइल होगा, उनकी जमात नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा पर्दा जिसे हम हाइल नहीं कह सकते, तो ऐसा पर्दा लगाना होगा लाजमन, ठीक है कि नहीं? उनकी जमात सही होगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि यानी नज़र कटेगी,
نظر جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، وہ دیکھ نہیں سکتی، ادھر امام کو نہیں دیکھ سکتی، اگلی والی صفوں کو نہیں دیکھ سکتی، تو ان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لہذا حائل ہونا چاہیے پردہ، لیکن اسے حائل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کپڑا اس کے حائل نہیں کہہ سکتے، کبھی پردے کے بیچ سے دکھتا ہے، یا کبھی شیشے کا ہوتا ہے تو اس سے بیچ سے دکھتا ہے، پنجرہ ہوتا ہے تو اس کے بیچ سے آر پار نظر جاتی ہے، اس کو حائل نہیں کہہ سکتے۔ حائل اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ نظر کو کاٹ ڈالے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے دائیں اور بائیں عورتیں ہوں تو پردہ لازم ہے، لیکن پیچھے ہوں تو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگلا یہ عورتوں کا مسئلہ، اگلا مسئلہ ہے کہ ایک معموم ہے، ایک معموم ہے، ایک معموم ہے یا کئی معموم ہے، کئی معموم ہے پہلی صف کے پیچھے، ایک معموم ہے، چند ایک معموم ہے ایک حصہ میں سرے پر یا ادھر سرے پر، تو ان سب کا اتصال امام کے ساتھ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ باقی جو بیچ میں ہیں یا جو آگے ہیں ان کے ذریعے سے اتصال ہوتا ہے امام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جن کے ذریعے سے اتصال ہے معمومین کا یا معموم کا، ایک معموم کا یا معمومین کا اتصال جن کے ذریعے سے ہے، تو وہ جب اٹھیں گے اور تکبیرۃ الاحرام پڑھیں گے، تو تکبیرۃ الاحرام جب وہ پڑھیں گے تب وہ ادھر والے اور ادھر والے معمومین یا ایک معموم، ان کے بعد وہ تکبیرۃ نیت کر کے ایک دم سے تکبیر پڑھے گا، ان سے پہلے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح پہلی صف جو ہے وہ پڑھیں تھوڑا سا لمحہ بھر وقفہ دینے چاہیے پچھلے والے، لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلی صف پڑھے گی، تب دوسری پڑھے گی، تب تیسری پڑھے، تب چوتھی، لیکن اب مسئلہ وہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیک وقت تکبیرۃ الاحرام پڑھنا چاہیے، لیکن سبقت لینی چاہیے پہلی والی صف، کیونکہ اس پہلی والی صف کے ذریعے سے امام کے ساتھ سب کا اتصال یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں انہی کے واسطے سے، لہذا انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر، چاہے انہوں نے خالی اللہ کہا تو پیچھے والے نیت باندھیں گے اور اللہ اکبر کریں گے، لیکن تھوڑا سا ان کے بعد، ان کے آگے نہیں کر سکتے، کیونکہ جماعت کا اقتداء، جماعت کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا اقتداء کیا جاتا ہے۔ اقتداء کرنا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مقتدی، اس لیے ان کو مقتدی کہتے ہیں، تو اس کو امام کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آگے والے ہوں گے یا اس کے ذریعے سے جن کا یہ ہوگا، یہ کہنے میں آنا چاہیے ان کے پیچھے انہوں نے نماز باندھی، ان سے پہلے نہیں باندھی۔ تو یہ ہے معموم کا اتصال جیسا ہو، جس کے ذریعے سے ہو اس کے بھی پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں جانا ہے۔ اور پھر اگر اخفاتی نماز ہوئی، اخفاتی یا اخفاتی نماز جو ہوئی، اس اخفاتی نماز میں کچھ لوگ اخفاتی بھی پڑھتے ہیں تو چلتا ہے، اخفاتی نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں امام جو ہے، امام تو قرأت پڑھتا ہے نا، اس کو پڑھنی، لیکن باقی جو لوگ ہیں باقی نمازوں میں پڑھیں گے، باقی نمازوں میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے وہ بھی چلے گا، پڑھیں گے وہ بھی چلے گا، امام اونچی آواز میں پڑھے گا، معمومین اندر ہی اندر پڑھیں گے، لیکن جو اخفاتی نماز ہوگی اس میں معمومین کو قرأت نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر قرأت پڑھیں گے نماز میں اشکال پیدا ہوگا، جماعت نہیں رہے گی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ جب یہ پڑھے گا دل ہی میں سے ہی، جب یہ پڑھے گا آپ کو کیا پتا کہ امام آپ کے مقابلے میں آہستہ پڑھ رہا ہو، اور امام پیچھے ہو جائے گا، آپ آگے جائیں گے، تو امام تو آپ بن گئے، جو مقتدی ہے وہ امام بنے گا، امام جو ہے وہ
مقتدی بنے گا تو نماز جماعت نہیں رہی. اس لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قرات نہ پڑھے. ذکر و اذکار پڑھنی ہے لیکن قرات نہیں پڑھنی. آپ سمجھے, ایک ہوتا ہے بالجہر پڑھنا یا بالاخفا پڑھنا, ادھر وہ بات بھی نہیں ہے, ادھر ہے پڑھنا یا نہ پڑھنا. تو یہ ہو گیا ایک. اب یہ ہے باقی نمازیں جو ہیں قرات کے بارے میں, قرات کے بارے میں امام کی بات نہیں ہو رہی, مامومین کی بات ہو رہی. اگر امام تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو, امام تیسری یا چوتھی رکعت میں, ماموم نے بعد میں نماز میں داخلہ پایا اور ماموم دوسری رکعت میں, ماموم دوسری رکعت میں, امام کون سی رکعت میں ہے؟ تیسری اور چوتھی میں. وہ کیا پڑھ رہا ہے اس وقت؟ ذکر. ہاں ذکر ہے, نہیں ذکر تو, لیکن امام کو ماموم کس رکعت میں ہے؟ دوسری. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ قرات پڑھنے کے. گویا اس کے ذکر ہے تسبیحات اربع, اور اس کی مگر قرات ہے, اس کی قرات لازم ہے پڑھنی, ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے. دوسرا کا میں چونکہ واجب ہے یہاں کیا چیز کہ جب قرات پڑھے واجب ہے کہ قرات آواز کے بغیر پڑھے, یہ واجب ہے. اگر دونوں ایک ہی جگہ ہوتے تو ممکن ہے یہ آواز سے پڑھتا ہے, لیکن ایسی آواز جو کوئی سن نہ لے. لیکن یہاں بالکل اس کی آواز نہیں رہنی چاہیے, واجب کی قرات آواز کے بغیر ہونی چاہیے. اور اگلی چیز اسی کے سلسلے میں, یعنی امام اور مامومین کے بارے میں کس کو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماموم, یہ امام پھر یہاں ماموم. ماموم کی دوسری رکعت ہے, امام کی دوسری رکعت ہے, ماموم کی پہلی رکعت ہے, یعنی ملحق ہو گیا یہاں یہ پہلی رکعت. ماموم کی پہلی رکعت ہے اور امام کی دوسری رکعت, جس کا مطلب ہے ماموم جماعت میں داخل ہو گیا ایک رکعت کے بعد. ایک رکعت جماعت کی ہو گئی تھی, تب ماموم شامل ہو گیا, تو لہذا ماموم کی پہلی رکعت ہے, امام کی دوسری, یعنی باقی سب کی دوسری رکعت ہے. جب ایسا ہوا تو اگر مثال کے طور پر نہ جاننے کی وجہ سے, مسئلہ معلوم نہ تھا, اس کی وجہ سے, ورنہ نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کی وجہ سے امام دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ قرات کے بعد قنوت پڑھے گا, اور بیٹھ کے تقعد میں تشہد پڑھے گا, قنوت پڑھے گا اور تشہد پڑھے گا. اب جو ماموم ہے, ماموم جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نہیں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. تو اس نے نہ پڑھ لی, کس وجہ سے؟ مثلا نہ جاننے کی وجہ سے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے قنوت و تشہد نہ پڑھے. کون سا قنوت و تشہد؟ اپنا, امام کا نہیں. امام پڑھے گا, ماموں کو نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ ماموں کی تو پہلی رکعت ہے نا, اس کو نہیں پڑھنا ہے, لیکن دوسری میں اس کو پڑھنا ہے. لیکن جو اس کی دوسری ہے وہ امام کی تیسری ہے. اب انہوں نے تشہد بھی پڑھنا ہے, قنوت بھی پڑھنا ہے. کس کو؟ ماموں کو تشہد بھی پڑھنا ہے, قنوت بھی پڑھنا ہے. امام کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کی تیسری ہے کہ نہیں؟ تو اب اس نے کیا کیا؟ یہ نہ جانتا ہے, کہا انہوں نے نہیں پڑھی, میں بھی نہیں پڑھوں گا, تو اس وجہ سے نہیں پڑھی, قنوت اور تشہد نہیں پڑھا.
قنوت اور تشہد نہیں پڑھا ہے. میرا قلم بھی نہ قنوت مانتا ہے پڑھنا اور نہ تشہد. اچھا ایسا ہو سکتا ہے دھیان نہ رہے یا مسئلہ نہیں جانتا ہے. تشہد اور قنوت دو چیزیں نہ جاننے کی وجہ سے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہے؟ واجب ہے کہ دو چیزیں کرے. ایک قنوت تو بہرحال واجب نہیں ہے لیکن تشہد تو رکن ہے نا, تو اس لیے تشہد پڑھے, وہ تو اس کو پڑھنا ہے لیکن کیا قضا کے طور پر. لیکن اس کے ساتھ میں دو سجدے سہو کے بھی پڑھنے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ اسے سہو ہو گئی, عمدہ نہیں کیا لیکن سجدے سہو ہو گیا, چھوٹ گیا, اور ان میں سے ایک رکن بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واجب بھی ہے ایک چیز. ٹھیک ہے, تو لہذا مسئلہ اگر جانتا ہوتا تو نہیں چھوڑتا ہے جلدی میں. قنوت بھی پڑھ ڈالا ہوتے ایک دم سے, اور اس کو تو ذکر پڑھنی ہے تسبیحات اربع ہے کہ نہیں. یہ اپنے موقع پہ تشہد بھی پڑھتا آرام سے اور اٹھ کے اس کے ساتھ مل جاتا. صحیح ہے نا؟ چاہے 3 کے بجائے ایک ہی تسبیحات اربع میں پھر اسے کس میں اس رکوع میں مل جاتا, مسئلہ ختم. لیکن بے خبری تھی. بے خبری میں کیا ہوا؟ اس نے کہا امام نے نہیں پڑھی, شاید مجھے بھی نہیں پڑھنا ہے, نہ قنوت پڑھنا ہے نہ تشہد پڑھنا ہے. اس نے جب پڑھا تب میں تھا نہیں. اب میں کیا کروں کے سلسلے میں چھوٹ گیا. اور جب چھوٹ گیا اس لیے اس پر واجب ہے کہ قضا دے دے اور سجدہ سہو بھی کرے. اب اگر نماز ختم ہو گئی تھی, دوسری نماز آ گئی, اب یہ کیا کرے گا؟ یہ جب سب ختم ہو جائے گھر پہ جا کے بھی قضا کرنی پڑے تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قضا کا مطلب ہے کبھی بھی کرے, یا یہ کہ نماز ختم کر کے پڑھے. سجدہ سہو 2 دن ہے کہ سہو ہو گئی, خطا ہو گئی. آپ اس کو پتہ ہی نا, مسئلہ جانتا ہی نہیں, اس کا مطلب اس کو بھی بعد میں کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے نا, سمجھنے والی بات. اچھا یہ ہوا ایسا. اب ایک شخص ہے, یہ عام طور پر آتا ہے آپ کے, لیکن ختم ہو گیا ٹائم. انشاءاللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ.